اس آیت الکرسی کے حوالے سے جو چند ایک چیزیں ضروری ہیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد جب آپ آیت الکرسی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں صدق کے دل کے ساتھ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ، اعوذ باللہ کے بعد بغیر نہیں پڑھنی آیت الکرسی آپ نے، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن کے اندر آپ آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو پوری رات آپ کی حفاظت فرماتا ہے، کوئی چیز آپ کو غضب نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا، صدقہ فطر کے اوپر جو ہے نا انہوں نے ان کو مقرر کیا کہ اس کی رکھوالی کرنے کے لیے، ابو ہریرہ حفاظت کر رہے تھے صدقہ فطر کی، تو رات کے ٹائم ایک شخص آیا اور آ کر غلہ جو تھا نا وہ گندم کا اناج تو اس میں سے مٹیاں بھر بھر کے اپنے تھیلے میں ڈالنے لگا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے میں صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو چوری کرتا ہے؟ تو اس نے اپنی عیالداری کے واسطے دیے کہ میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا، ترس کھا لیا اس کے پر۔ صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ سناؤ ہریرہ تمہارے چور کا کیا معاملہ رہا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اچھا اللہ نے بتا دیا وحی کے ذریعے اپنے نبی کو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسے ایسے اس نے بہانا کہ میں نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے فرماتے ہیں اچھا اچھا الرٹ رہنا، وہ کل پھر آئے گا، پھر آئے گا وہ۔ اور پھر اسی طرح وہ دوسرے دن پھر آیا وہ چور، اس نے اسی طرح غلہ اٹھایا، ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، پھر اس نے بہانے کیے، معافیاں مانگی کہ مجھے چھوڑ دو، پھر چھوڑ دیا ابو ہریرہ نے ترس کھا کے، پھر اللہ کے نبی کو سنایا واقعہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، وہ پھر آئے گا، پھر آئے گا دوبارہ۔ ابو ہریرہ نے کہا اب میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، اور جب تیسرے دن وہ آتا ہے غلہ اٹھانے لگتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو جو مرضی بہانہ کر، میں اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ کہتا ہے اچھا میں تمہیں اگر ایک بات بتاؤں پتے کی تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ میں تمہیں تمہارے دین کی ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ تو صحابی تھے حریص تھے دین کی بات سننے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی آیت بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو گے تو کوئی شیطان اور جن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی تمہارے مال کو، کوئی تمہاری جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ بتاؤ جلدی کیا ہے، تو اس نے کہا آیت الکرسی۔ آیت الکرسی وہ چیز ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد کوئی جن اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اور پھر اس نے جب یہ بتایا تو وعدے کے مطابق ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، اور پھر جب تیسرے دن اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے تو فرمایا اللہ کے نبی نے بتاؤ ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا معاملہ رہا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسے ایسے معاملہ ہوا، اور اس نے مجھے یہ بتایا۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ وہ آنے والا چور جو تھا وہ شیطان تھا، اور وہ جھوٹا ہے مگر اس نے تمہیں جو بات بتائی وہ سچی ہے۔ وہ جھوٹا تھا لیکن اس کی بتائی ہوئی بات جو تھی وہ سچی تھی، اللہ کے نبی نے تصدیق کی۔ ایک تو یہ بات کہ کسی کی بھی بات، یہاں شیطان کی بات بھی سننے کو کہا گیا کہ اس نے جو بات بتائی وہ سچی تھی، تو پھر ہم لوگ جو ہے دوسروں پر فتوے لگا کے کہ اس کی بات نہیں سننی، اس کی بات نہیں سننی، کہنے والے کو نہ دیکھیں کہ کون ہے، یہ دیکھیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ بات کسی کی بھی اچھی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں پتہ لگتا ہے، یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، جس طرح کتابوں میں قرآن پاک سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب ہے، اور پھر قرآن پاک کے اندر جو صورتوں میں سب سے زیادہ سورۃ بقرہ فضیلت والی صورت ہے، اسی طرح سے آیت الکرسی جو ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، قرآن پاک کی بڑی پسندیدہ ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد بغیر بولے بغیر اپنی جگہ سے اٹھے آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہوگی، یعنی ادھر وہ مرے گا اور ادھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جس کی یہ روٹین ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سارے ہی کلام پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج سے جو لوگ نہیں پڑھتے، الحمدللہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے، فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی پابندی کرتے ہوں گے، لیکن جو نہیں کرتے آج سے شروع کر دیں گے۔ فرض نماز کے بعد فوراً آپ سلام پھیریں گے، اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اور پھر آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اور ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، 3 مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو بھی اپنے وہ پڑھتے ہیں تسبیح فاطمہ جس کو کہا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگنے جو بھی کرنا ہے، لیکن یہ ضروری اذکار ہیں، یہ ہم نے کرنے ہیں، مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ معوذتین کا آپ نے ضرور اہتمام کرنا ہے۔ آج کل ہر بندہ اس بات سے پریشان ہے کہ لوگ نظر لگا دیتے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں، کوئی کسی سے خوش نہیں ہے، نفسا نفسی ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، معمول تھا کہ صبح اور شام کی دعاؤں میں بھی، اور ویسے معوذتین تو ہر نماز میں، یہ کہ
کہ 3 دفعہ سورت اخلاص اور 3 دفعہ سورت فلق اور 3 دفعہ سورت ناس، یہ تینوں صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور یہ پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ پھونک ماریں گے اور آپ یہ اپنے سر پہ اپنے جسم کے اوپر اس طرح پھیر لیں گے اور اپنے سراؤنڈنگ میں ہر طرف جو ہے آپ پھونک مار دیں گے، تو اللہ کی حفظ و امان میں کوئی جادو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کسی کی نظر، کسی کا حسد، کسی کا جلن، کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑ سکتا، کسی جادوگر کے پاس، عامل کے پاس قطعی طور پہ کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھے اٹھائے نسخہ ہمیں بتا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، جزاک اللہ خیر۔